پہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل پنجاب امیر بہادر خان ہوتی کہتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کے پی کی جماعت کہنے والی احمقانوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو کے پی کے کی جماعت کہنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مزید کہا، گزشتہ جنرل الیکشن میں ہم نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھرپور امیدوار میدان میں اتارے۔ کے پی کی حکومت کے مقابلے میں پنجاب حکومت بہترین کام کر رہی ہے۔ موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک پیج پر آنا ہوگا تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور شیخ عمر دراز سے۔ جی عمر دراز بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کے لیے ہر سو جو ہے وہ اپنے کارکنان کو متحرک کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ گو کہ الیکشن جو ہے وہ گزشتہ سال ہوئے، تاہم متعدد سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو یہ الزام لگاتی دکھائی دیتی ہیں موجودہ حکومت پر کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ ان میں چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے جو جے یو آئی ہو، اور چاہے اے این پی ہو۔ میرے ساتھ اس وقت اے این پی پنجاب کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب امیر بہادر خان ہوتی، وہ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، الیکشن جو ہے وہ ہو گیا، آپ کی جماعت پنجاب میں کس حد تک فعال ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہمیں گزشتہ الیکشن میں کوئی دکھائی نہیں دیے، تو کافی پرانی جماعت ہے آپ کی، کے پی کے میں آپ کی حکومت بھی رہی ہے، کیا کہنا چاہیں؟ تھینک یو شیخ صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ عوامی نیشنل پارٹی پنجاب میں اس وقت جو ہے ماشاءاللہ تمام اضلاع میں ہماری تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کافی تیزی سے جو ہے عوامی نیشنل پارٹی پنجاب میں ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں ہے، تو کافی حد تک جو ہے وہ ہم نے پنجاب میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ہمارے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ کھڑے تھے، اور انشاءاللہ آنے والے دور میں جو ہے اس سے بہتر بھی جو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہم کھڑے کریں گے۔ اور جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات میں جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے پورے پنجاب میں اپنے جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑے کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے پچھلی دنوں ایک لیاقت باغ میں راوٹ پنڈی میں جلسے کا اعلان کیا تھا، مگر افسوس کہ حکومت پنجاب نے ہمیں آخری دن این او سی نہیں دیا۔ اگر وہ این او سی ہمیں مل جاتا اور لیاقت باغ میں ہم نے وہ جو جلسہ کرنا تھا، تو میرے خیال سے پنجاب میں وہ تاریخ جو تھی وہ دہرائی جاتی، کیونکہ لیاقت باغ ایک تاریخی، کیونکہ اسی لیاقت باغ میں ہمارے ملی رہبر خان عبدالولی خان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا، جس میں افسوسناک ایک واقعہ بھی ہوا تھا، کہیں شہادتیں بھی اس میں ہوئی تھی، مگر ولی خان صاحب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے جو دوست وہاں پہ شہید ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے وہ ڈیڈ باڈیاں جو تھی وہ رات کی تنہائی میں لے کے گئے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں پنجابی اور پختونوں کا جو ہے کہ جو جھگڑا جو ہے یا اس قسم کا ماحول نہ بنے۔ مگر اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، امین گنڈا پور صاحب نے جس طریقے سے اسلام آباد میں اٹیک کیا اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ نقصان کیا اور وہ خود بھاگ گئے، مگر رہبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب جب ایسے معاملات تھے تو لیاقت باغ میں وہ ڈٹے رہے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پیر پگاڑا صاحب نے ولی خان صاحب کو کہا تھا فائرنگ ہو رہی ہے، آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا اگر میں بیٹھ جاؤں تو کھڑا کون ہوگا؟ تو ہم تو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، تمام ملک کے جو ہے ہمارا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اور اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کا وہ موجود ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی الیکشن وہاں پہ حکومت رہی کے پی کے میں، آپ نے وہاں پہ حکومت کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی انٹری ہوئی، تو آپ کی جو حکومت ہے وہ دوبارہ ابھی تک جو ہے وہ تحال نہیں بن سکی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کون سا ایسا جو ہے وہ عمل کیا کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کو حکومت جو ہے وہ 2 سے 3 بار مل گئی، لیکن آپ کی جماعت جو ہے جو کہ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے ڈلیور کیا، تو کیا وجہ ہے کہ عوام نے آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا؟
عوام کے ریجیکٹ نہیں کیا، اور ان کو کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جو نعرے لگاتے تھے اور ایک یو ٹرن کے نام سے بے شمار اس قسم کے، اور انہوں نے جو مین جو دیا وہ مذہبی ٹچ جو انہوں نے وہ دیا، کیونکہ مذہب کو جو وہ استعمال کیا، اور مذہب کی استعمال کرنے کی وجہ سے ہی آج خیبر پختونخوا میں جو ہے کیونکہ ہمارے لیڈر جو تھے وہ تو وانا وزیرستان جا نہیں سکتے تھے، اور عمران خان صاحب وہ جہاں مرضی وہ پھرتے تھے، اور ان کو سپورٹ جو تھی وہ طالبان کی جو تھی ان کو وہاں پہ سپورٹ، اور پھر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گرد تھے ان کو جو ہے انہوں نے ریلیز کر دیا گیا تھا. اور یہ بدبختی ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ انہوں نے 12 سال میں کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں کیا، مگر میں یہی کہوں گا کہ خاص کر پڑھے لکھے جو ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا میں لوگ ہیں ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کے پی کے میں تو ہے ہی، لیکن پنجاب میں کے پی کے، بلوچستان میں، سندھ میں اس حد تک جو ہے وہ نہ وہ پاپولر ہے نہ وہ متحرک دکھائی دے رہی ہے. سیم تقریباً اسی طرح حال ہے جیسے جمعیت علماء اسلام کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا کے پی کے میں بلوچستان میں ان کی اسٹرینتھ ہے، لیکن سندھ میں اور پنجاب میں نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ پنجاب کے لوگوں کو مائل نہیں کر سکے؟ کیا جو غداری کا جو نعرہ لگایا گیا تھا یہ وہ وجہ ہے کہ یا پھر آپ کے اپنے جو اقدامات ہیں وہ اس میں کرنے میں، پارٹی کو متحرک کرنے میں آپ نے ذرا سست روی کا مظاہرہ کیا گیا؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی غریبوں کی جماعت ہے، اور اس وقت بھی جب رہبر تحریک خان عبدالولی خان صاحب پنجاب کی طرف آتے تو ان کو گرفتار کر دیا جاتا تھا، اور ہم پہ اس قسم کے بے شمار الزامات جو تھے لگتے تھے کہ یہ غدار ہے. مگر اس کے بعد اگر پی ٹی آئی پہ، اور پھر جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا، اس کی وجہ سے عوامی نیشنل پارٹی کو جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو جو ہے عوامی نیشنل پارٹی بھی محب وطن جماعت ہے. اور پھر جس طریقے سے ہم نے دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کے ہم کھڑے رہے، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب اسفندیار ولی خان صاحب کو تحریک طالبان کے ہیڈ نے فون کیا تھا کہ آپ بھی پٹھان ہیں اور ہم بھی پٹھان ہیں، ہمیں راستہ دے کے پنجاب کی طرف جائے، مگر ہمارے ملی مشر اسفندیار ولی خان نے کہا کہ نہیں، وہ بھی ہمارا ملک ہے، اور ہم نے وہاں ڈٹ کے جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کیا. اس میں ہمارے بے شمار کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے. اگر میں ذکر کروں، میاں افتخار صاحب کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، ہارون بلوٹ صاحب شہید ہوئے، بشیر بلوٹ صاحب شہید ہوئے. اسی طریقے سے بے شمار جو ہے ہمارے جو ہے این پی کے نظریاتی لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے، مگر ہم نے دہشت گردی پہ کمپرومائز نہیں کیا. مگر اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ جو طالبان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں تو امین گنڈاپور صاحب نے ایک وفد جو ہے وہ بنایا کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات چیت جو ہونی چاہیے یہ تو حکومتی لیول پہ ہونی چاہیے، مرکزی لیول پہ جو ہے یہ باتیں ہونی چاہیے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت پہ جو الزام آپ کی طرف سے بھی لگتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، جمہوریت اس ملک میں قائم و دائم ہے اللہ کے فضل سے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کے کام ہیں وہ بہتری کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ حکومت کی تھوڑی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تھوڑی نااہلی ہے؟ شیخ صاحب اگر دیکھا جائے 12 سال خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھی جائے، اور پنجاب میں اگر محسن نقوی کا ٹنور دیکھا جائے، پھر ابھی جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لانچ کیے ہیں. تو پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو بہت اچھی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں بنسبت خیبر پختونخوا کے. تو جہاں تک مرکزی حکومت میں دیکھیں، حکومتی حالات اس وقت ایسے ہیں کہ اس وقت ملک کو چلانا بھی جو تھا وہ بھی بڑا مشکل کام تھا، مگر کافی حد تک جو ہے اگر پہلے سے دیکھا جائے عمران خان کی حکومت سے تو بہتر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ
جو لہر آئی ہے دہشت گردی کی ملک میں، آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی واقعہ سانحہ پیش آیا، بنوں میں بھی ہوا، جنوبی وزیرستان میں بھی ہے، مولانا حامد الحق صاحب کی جو مسجد ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ شہادت ان کو ہوئی۔ یہ دہشت گردی کی جو لہر بڑھ گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمپیریزن کیا جائے، ایک تو اس موجودہ حالات پہ آپ دہشت گردی کے بارے میں بتایا، اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اس وقت جو دہشت گردی تھی اور موجودہ جو حکومت کے دوران کی جو دہشت گردی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شدت آئی ہے یا پھر وہی لہر جو ہے وہ برقرار ہے؟ اچھا، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ لہر زیادہ ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے، بلکہ حکومتیں میں ڈٹ کے جو ہے انہوں نے اس وقت فورسز بھی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے آپریشن کر رہے ہیں، اور ان کو بڑا ٹف ٹائم جو دیا ہوا ہے، افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ مگر اس سے اگر آپ خیبر پختونخوا میں ان کی بات کر رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے، تو یہ تو طالبان کے حمایتی تھے، اور انہوں نے تو اے پی ایس اسکول کے جو واقعہ ہوا اس کے جو مجرم تھے ان کو بھی انہوں نے چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے تو بے شمار ایسے، پھر جب اپنا افغانستان میں جب تحریک طالبان نے حکومت سنبھالی تو یہی ہمارے جو اس وقت کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے جشن منایا، خوشیاں منائی، پھر یہاں سے ہمارے جو لوگ تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کی خوشی میں جا کے شامل ہوئے۔ تو یہی تو ہمیں اس کا جو ہے نقصان جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے جو ہے اگر یہ ملک دہشت گردی سے ہم اس کو کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ مگر مجھے وہ بھی وقت یاد آ رہا ہے کہ میرے بزرگ جو تھے رہبر اپنا باچا خان صاحب بھی کہتے ہوتے تھے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ اور رشیا کی ہے، اور ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ وہاں جو پتھر مارے ہیں تو وہاں سے پھول نہیں آئیں گے۔ تو آئیے جو دہشت گردی کی جو لہر ہے تو یہ ہمارے بڑوں کی باتیں مانی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جی بالکل، جیسا کہ امیر بہادر خان خوتی کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ تو ہے لیکن فارم 47 کی جو ہے وہ حکومت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کمپیریزن کیا جائے کے پی کے اور پنجاب سمیت جو ہے وہ مرکزی حکومت کی، تو پنجاب میں شیخ عمر طراز